بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق عزیز طلباء و طالبات، تیسرے دن کا کام، باب نمبر 2، آریاؤں کا زمانہ۔ آج ہم جین مت پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے ہندو مت اور بدھ مت کو پڑھا۔ جین مت بدھ مت سے تھوڑا بہت ملتا ہوا مذہب ہے۔ یہ تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ جہاں مت ہے اس کا مطلب ہے مذہب۔ اب بدھ مت میں آپ نے گوتم بدھ کو پڑھا تھا، جس نے اپنا راج پاٹ سب کچھ چھوڑ کر 29 سال کی عمر میں اپنے محل کو چھوڑ دیا اور جنگل میں آباد ہو گیا۔ اور جنگل میں آباد ہو کر اس نے سوچ بچار کیا کہ یہ ذات پات کا مذہب بہت ہی برا ہے، لوگوں کے ساتھ مساوات ہونی چاہیے اور کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے زندگی گزارنے کے 8 اصول بتائے اور لوگوں نے اس میں شامل ہونا شروع کر دیا۔ اب اسی طرح جین مت کا آغاز ہوگا، ہم پڑھتے ہیں اس کو۔ مہاویر، جیسے کہ آپ بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ جین مت کا جو بانی تھا، یعنی جس نے اس کی بنیاد رکھی، اس کا نام کیا تھا؟ مہاویر۔ مہاویر اس مذہب کا بانی مہاویر تھا۔ وہ پٹنہ، بھارت کے قریب ایک قصبے ویشالی میں 599 قبل از مسیح میں پیدا ہوا۔ پٹنہ بھارت کا ایک شہر ہے۔ مہاویر جو جین مت کا بانی تھا، جس نے اس کی بنیاد رکھی، وہ ویشالی ایک قصبہ ہے، وہاں پر پیدا ہوا۔ وہ مذہب پر برہمنوں کی اجارہ داری سے ناخوش تھا۔ دیکھیں سملیرٹی، بدھ مت کی اور جین مت کی سملیرٹی، یعنی اس کی آپس میں ایک جیسا ہونے کی پہلی بات جو ہے، پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ گوتم بدھ بھی برہمنوں کی اجارہ داری سے ناخوش تھا اور جین مت کا بانی مہاویر بھی برہمنوں کی اجارہ داری یعنی حکومت، ملکیت، یعنی مذہب ہے تو صرف برہمنوں کا ہے، جو انہوں نے کہا وہی ماننا ہے، چاہے غلط ہے چاہے صحیح ہے۔ تو وہ اس سے ناخوش تھا۔ اس نے عیش و عشرت کی زندگی چھوڑی اور مذہب کا پرچار کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیے گوتم بدھ نے اپنا راج پاٹ چھوڑا، 29 سال کی عمر میں اپنے محل کو خیر آباد کیا اور خیر آباد کہہ کے وہ وہاں سے جنگلوں میں آباد ہو گیا۔ اسی طرح یہ بھی ایک بہت بڑا مہاراجا کا بیٹا تھا اور اس نے اپنے عیش و عشرت کو، اپنی تعیش بھری زندگی کو چھوڑ دیا اور اس نے اپنے مذہب کا پرچار کا مطلب ہوتا ہے پھیلانا، شروع کر دیا۔ مہاویر نے سینکڑوں راہبوں کو اپنا پیروکار بنا لیا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی اس مذہب کی کہ اس مذہب کے جو بانی مہاویر تھا، اس نے عام لوگوں کو تو اپروچ کیا، ان تک پہنچا ہی۔ اس نے بڑے بڑے جو وہاں کے جیسے ہم عالم دین کہتے ہیں اپنے مذہب میں، مولوی کہتے ہیں، اور جو فتویٰ دیتے ہیں مفتی، یعنی اس زمانے کے جو ایسے لوگ تھے جو ہندو مت کے بڑے بڑے لیڈر تھے، بڑے بڑے راہب تھے، بڑے بڑے وہاں کے پنڈت تھے، ان کو اپروچ کیا تو ان کو اپنا پیروکار بنا لیا، یعنی اپنا متی کر لیا۔ بہت زیادہ امپریس ہو گئے اور وہ اس کی بات ماننے لگے۔ اس مذہب کے مطابق نجات کا راستہ صرف مکمل اہنسا، یعنی کسی کی جاندار کو تکلیف نہ دینے کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ اہنسا کا مطلب کیا ہے؟ اہنسا ایک ہندو لفظ ہے جس کا مطلب ہے سیفٹی، ٹھیک ہے؟ اور سیفٹی فار ایوری ون، یعنی ہر ایک کے لیے، چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو یا کوئی بھی ہو مخلوق، اس کے لیے سیفٹی جو ہے، اہنسا جو ہے، اس کی حفاظت، اس کی جان کی حفاظت ہی مذہب کی بیس بنائی انہوں نے۔ اور نجات اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ کسی جاندار کو تکلیف نہ دے، اس کی جان نہ لے، اس پہ ان کا مذہب بیس کرتا تھا۔ مہاویر نے لوگوں کو سمجھایا کہ کسی جاندار کی جان نہ لیں۔ دیکھیں وہی بات جو میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں اور میں نے بورڈ پہ بھی یہاں لکھ دیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، بورڈ پہ لکھنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار اس چیز کو دیکھیں، اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ جب آپ اس کو بار بار پڑھیں گے تو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے گا۔ تو اب آپ یہ پوائنٹس ذہن میں رکھیں کہ
پہلے جو گوتم بدھ نے 8 اصول بتائے تھے یہ کچھ اسی سے ملتے جلتے ہیں، لیکن ان میں زیادہ جو ایمفسس کیا گیا ہے، زور دیا گیا ہے، وہ کس پہ دیا گیا ہے کہ جانداروں کی جان نہ لیں، یعنی مارنا، قتل کرنا اور قتل و غارت جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ کسی کی جان نہ لیں، سچ بولیں، چوری نہ کریں اور جائیداد نہ بنائیں، یعنی کوئی بھی پراپرٹی اپنے لیے بنا کے مت رکھیں، جو ہے کھایا اور ختم کیا، یعنی کسی بھی طرح کی انویسٹمنٹ آپ نہ کریں۔ اس مذہب کے پیروکار گوشت نہیں کھاتے تھے۔ برہمن جو ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، میں بتاتے ہوئی یہاں سے چلوں کہ برہمن ذات جو ہوتی ہے وہ گوشت نہیں کھاتی، یعنی ماساہاری نہیں ہوتی۔ یہ ہندو لفظ ہے، لیکن چونکہ اگر آپ کسی بھی جگہ سنیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ماساہاری شاکاہاری کیا ہوتے ہیں۔ تو ماساہاری کا مطلب ہوتا ہے گوشت کھانے والے۔ تو برہمن گوشت کو اچھوت سمجھتے تھے، اور یہاں پہ ایک چیز جین مت میں شامل ہو گئی کہ یہ لوگ گوشت نہیں کھاتے تھے۔ اب اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ یہ برہمنوں کے پیروکار تھے، ریزن از دیٹ کہ آپ پہلے پوائنٹ میں دیکھیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ کسی جاندار کی جان نہیں لی جائے گی، تو یہ سمجھتے تھے کہ اگر انہوں نے کسی گائے کو ذبح کیا یا کسی مرغی کو تو یہ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو حلال و حرام کا تصور ہے نا، کہ جو چیزیں ہمیں کہہ دی گئیں کہ حلال ہیں وہ ہم کھاتے ہیں، جو کہہ دی گئیں کہ حرام ہیں وہ ہم نہیں کھاتے۔ تو ان کے یہاں حلال و حرام کا تصور نہیں تھا، صرف یہ اہنسا کے لیے، سیفٹی کے لیے، جانداروں کی زندگی کی بقا کے لیے یہ کام کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے گوشت نہیں کھانا کسی بھی قسم کا۔ اس مذہب میں روحانی زندگی اپنانے پر زور دیا گیا، یعنی دنیاوی زندگی کچھ نہیں ہے اور سب کچھ جو ہے وہ روح کی تسکین ہے۔ اب وہ کس کس طرح ہوتی ہے یہ ہم پڑھیں گے۔ وہ جانوروں کی قربانی پر یقین نہیں رکھتے تھے، بالکل وہی بات کہ جیسے ہم عید قربان پر اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں اور مختلف جانور قربان کرتے ہیں، تو ان کے ہاں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بلی دینے کو بالکل بھی وہ نہیں کرتے تھے، کنسیڈر نہیں کرتے تھے۔ ان کے مذہب میں ہر ایک، چاہے وہ جانور ہو یا انسان ہو، اس کی جان برابر ہے۔ مہاویر کا خیال تھا کہ لوگ خواہشات پر قابو پا کر ہی مطمئن ہو سکتے ہیں اور نجات حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اس نے ایک کانسیپٹ دیا کہ اگر آپ زندگی کو بھرپور طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں تو اپنی عیش و عشرت کو چھوڑ دیں۔ اطمینان قلب، یہ تو ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ اطمینان قلب ہی دراصل سب چیزوں کی بیس ہے۔ اگر آپ اپنی خواہشات پر قابو پا لیں گے تو آپ کو اطمینان قلب حاصل ہوگا اور آپ عبادت زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ تو اگر انسان اپنی خواہشات پر قابو پا لے تو ہی مطمئن ہو سکتا ہے اور نجات حاصل کر سکتا ہے۔ جین مت کے پیروکار ہندوستان کے علاوہ مشرقی ایشیا کے ممالک میں موجود ہیں، یعنی آج بھی اس مذہب کے پیروکار ماننے والے کہاں کہاں ہیں؟ ہندوستان میں، اور اس کے علاوہ مشرقی افریقہ میں۔ اب یہاں پر جو گوتم بدھ کو ہم نے پڑھا تھا اس کے ماننے والے آج بھی بھارت، افغانستان، برما، چین اور جاپان میں ہیں، اور جین مت کو ماننے والے ہندوستان کے علاوہ مشرقی افریقہ میں موجود ہیں۔ تو یہ ہو گیا آپ کا جین مت۔ اب آپ اپنے ذہنوں میں اگر تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ دوسرے دن کا کام جو ہے اس کو اور تیسرے دن کا یہ والا پورشن اگر آپ ساتھ ساتھ پڑھیں اور سنیں اور سمجھیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جین مت اور بدھ مت کا ہندو مت سے کیا کیا اختلاف ہے، کس کس پوائنٹ پر وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہی چیز ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ جین مت اور بدھ مت کا ہندو مت سے اختلاف۔ ہندو مت اپنی تعلیمات کی وجہ سے بدھ مت اور جین مت سے قطعی مختلف مذہب ہے۔ یہ تو ہم سب نے ابھی پڑھا کہ ہندوؤں میں جو رواج تھے، ذات پات، اسی کے اگینسٹ، اسی کے مخالف یہ دونوں مذہب تخلیق پائے، وجود میں آئے۔ اور کون کون سے مذہب تھے؟ سب سے پہلے گوتم بدھ یعنی سدھارتھ، جس کا اصل نام سدھارتھ تھا، اس نے بنیاد رکھی بدھ مذہب کی، اور پھر آیا جین مت۔ نمبر 1، جین مت اور بدھ مت دونوں مذاہب ہندو مت کی کتابوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ اب یہاں پر جو رگ وید تھی
جو آپ نے ابھی پچھلے پڑھائی میں میں نے آپ کو بتایا کہ رگ وید جو ہندوؤں کی کتاب تھی اس کو نہیں مانتے تھے یہ جین مت والے اور بدھ مت والے. دونوں مذاہب ذات پات کی تقسیم کے سخت خلاف تھے. دیکھیں وہی بات بہت ہی سمپل ہے اور انٹرسٹنگ ہے. آپ اسے کہانی کے طریقے سے پڑھیں کہ جین مت اور بدھ مت ہندوؤں کے اس لیے خلاف تھے کیونکہ ہندو مت میں ذات پات کا نظام تھا، جبکہ ہندو مت ذات پات کی تقسیم پر یقین رکھتا تھا. ہندو ذات پات کی تقسیم پر یقین رکھتے تھے اور جین مت اور بدھ مت میں کیا تھا کہ بدھ مت میں یہ تھا کہ سزا اور جزا کا تصور جو وہ اس لیے کہ سزا اور جزا کا تصور ہندوؤں سے چلا آ رہا تھا تو اس نے 8 اصول دیے کہ بھئی یہ اصول ہیں، ان پہ زندگی گزارو. اور جین نے کیا مت دیا تھا، کیا مذہب دیا تھا کہ برہمنوں کی اجارہ داری ختم کی جائے. اب دوسرا ہے بدھ مت اور جین مت میں ہندو مت کے برعکس اہنسا یعنی عدم تشدد کے اصول پر بہت زیادہ زور دیا گیا تھا. ہندوؤں میں دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے بلی چڑھایا کرتے تھے اور یہ جو رواج تھا یہ آریاؤں کے زمانے سے چلتا آ رہا تھا، جس میں آپ نے اگنی، درگا اور دیگر جو ان کے دیوی دیوتا ان کے نام پڑھے. تو جین مت اور بدھ مت میں کیا بتایا گیا کہ اس میں جانوروں تک کی جان کی حفاظت کی جائے اور کسی قسم کی کوئی بلی، کوئی بھی قربانی چاہے وہ انسان کی ہو یا کسی جانور کی ہو وہ نہیں دینی. ٹھیک ہے، تو دونوں مذاہب یعنی گوتم بدھ کا مذہب جو بدھ مت تھا اور جین مت جو مہاویر کا مذہب تھا جو مہاویر نے بنایا تھا، اس میں دونوں نے ایکا یہ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ دونوں اہنسا یعنی عدم تشدد، یعنی جو ٹیررزم ہے، جو بروٹیلٹی ہے، جو کروئلٹی ہے، جو مطلب جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ظلم اور تشدد تھا جو کسی طرح بھی کیا جانے لگا تھا، وہ ختم کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، سب کی جان برابر ہے، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو، دونوں کی جانیں برابر ہیں. اور ہندو مت میں تشدد ہوتا تھا. نمبر 3، جین مت اور بدھ مت میں تبلیغ کی اجازت ہے. یعنی آپ نے یہ دیکھا کہ گوتم بدھ نے پرچار کیا اور کئی لوگ اس میں داخل ہو گئے اس کے مذہب میں. اسی طرح مہاویر نے اپنے جین مت کا پرچار کیا اور بہت سے راہب جو تھے، سینکڑوں راہب وہ اس نے پیروکار بنا لیے. آگے دیکھیے کیا ہے، جبکہ ہندو مذہب میں تبلیغ کے ذریعے ہندو نہیں بنایا جا سکتا. وہاں پر کسی قسم کی کوئی پریچ نہیں ہے، کوئی پروموشن نہیں ہے، اور وہاں پر جو ہندو ہے وہ ہندو ہی چلا آ رہا ہے نسل در نسل. تو اس میں پرچار نہیں ہے، لوگوں کو بلایا نہیں جاتا، لوگوں کو ان کا کوئی پیغام جو ہوتا ہے وہ نہیں بتایا جاتا، بلکہ جو ہندو ہے وہ ہندو ہی رہتا ہے اور وہ لوگوں کو اپنا پیروکار نہیں بنا سکتے ہیں. نمبر 4، جین مت اور بدھ مت میں گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے. وہی بات کہ سزا اور جزا کا تصور آ گیا، یعنی جو برے کام ہیں ان کی سزا ہے اور جو اچھے کام ہیں ان کی جزا ہے، اور اس سے بچنا جو ہے وہ ان کی زندگی کے لیے بہت ضروری بتایا گیا. ہندو مت کے مطابق اشنان یعنی غسل کرنے سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے تو دریائے گنگا میں پوتر اشنان کے ذریعے، پوتر کا مطلب ہوتا ہے پاک، یعنی وہ پاک ہو جائیں گے، اور پوتر اشنان کے ذریعے وہ جیسے ہی ناک پکڑ کے اور پانی کے اندر غوطہ لگائیں گے اور جب وہ واپس آئیں گے تو ان کے سارے گناہ جو ہیں وہ پانی میں رہ جائیں گے. دریائے گنگا اور جمنا میں جب وہ نہاتے ہیں، پنڈت اسپیشلی اور باقی لوگ، کیونکہ شودروں کو تو وہاں آنے کی اجازت نہیں ہے اس ایریا میں، تو یہ جو برہمن ہوتے ہیں صرف وہی آتے ہیں اور وہ اشنان کرتے ہیں. اشنان کا مطلب ہوتا ہے نہانا، غسل کرنا، تو نہانے سے ان کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. یہ ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے. ہندو مت میں دنیاوی زندگی گزارنے پر زور دیا جاتا ہے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی آپ کر رہے ہیں اصل زندگی وہی ہے، آپ اس کو کم اور زیادہ نہیں کر سکتے. آپ انجوائے کریں، جو بھی آپ نے لطف اٹھانا ہے وہ دنیا میں ہے، مرنا ہے اور دوبارہ سے اس دنیا میں واپس آ جانا ہے. 7 جنم ان کے ہاں کانسیپٹ ہے. جبکہ جین مت اور بدھ مت میں دنیاوی زندگی کو ترک کر دیا گیا ہے اور روحانیت کی طرف مائل کیا گیا ہے. یعنی ہندوؤں میں ذاتی سکون، عیش و عشرت اور ہر قسم کے گناہ
اس کا کانسیپٹ ہے، جبکہ جین مت اور بدھ مت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے اطمینان حاصل کرنا ہے، سکون حاصل کرنا ہے، تو آپ کو اپنی خواہشات پر قابو پانا ہوگا۔ یہ کانسیپٹ ہے بدھ مت اور جین مت کا، اور ہندو مت کا کانسیپٹ بالکل مختلف ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو تھیں آپ کی، یہ ایک موازنہ کیا گیا ہے ہندو مت کا اور جین مت اور بدھ مت سے۔ تو اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں آگے اپنا ایک نیا ٹاپک، گندھارا تہذیب کا ارتقاء۔ یہ آپ اکثر و بیشتر سنتے ہوں گے، گندھارا کیا ہے، یہ کس طرح اس کی تہذیب کیا ہوتی ہے، ایک ٹریڈیشن کیا ہے اس کا، یہ کیسے ہمارے سامنے آیا اور آج کس شکل میں موجود ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہمارا نیکسٹ ہے گندھارا۔ اس کا صحیح پروننسیشن کیجئے، گندھارا، گندھارا نہیں ہے۔ یہ دیکھیے، جو دو چشمی ہے ہوتی ہے اس کے ساتھ جب ہم کسی لفظ حرف کو ملا دیتے ہیں تو اس کی ساؤنڈ نکلتی ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ سادہ نون ہے تو پہلے گن، دال کو ہے کے ساتھ ملایا، گندھارا، ٹھیک ہے، گندھارا تہذیب۔ اب اس کا ارتقاء یعنی کون کون سے مراحل سے گزر کر یہ ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ کیا ہے۔ اس تہذیب کے مراکز کشمیر سے لے کر ٹیکسلا کے علاقوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ اب پاکستان کا علاقہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، کشمیر، آزاد جموں کشمیر سے لے کر ٹیکسلا، یہ اگر آپ اسلام آباد سے آگے جاتے ہیں تو ٹیکسلا، یہاں پر آپ کو ایک شہر نظر آتا ہے، اور یہ بہت ہی قدیم شہر ہے، آج کا شہر نہیں ہے۔ اس کے اندر بہت سی کہانیاں، بہت سی تاریخیں دفن ہیں، اور آج بھی اس علاقے میں آباد ہیں لوگ۔ ٹیکسلا کے علاقوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ ٹیکسلا گندھارا آرٹ کا مرکز ہے۔ کون سا شہر پاکستان کا گندھارا آرٹ کا مرکز ہے؟ ٹیکسلا۔ کیا لفظ ہے؟ ٹیکسلا۔ ٹیکسلا گندھارا آرٹ کا مرکز ہے، یعنی سینٹر ہے، یہیں سے فروغ پایا۔ کس نے؟ گندھارا آرٹ نے۔ آرٹ کا مطلب ہوتا ہے فن۔ آگے چلتے ہیں۔ یہاں کے رہنے والے لوگ بدھ مت کے پیروکار تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں کس مذہب کو پروموٹ کیا گیا تھا؟ کس مذہب کے پیروکار تھے؟ بدھ مت کے۔ ٹیکسلا کے لوگ کس مذہب کے پیروکار تھے؟ بدھ مت کے پیروکار تھے۔ یہ آج سے بہت عرصے پہلے کی بات کی جا رہی ہے۔ وہ مجسمے بنا کر، یعنی اسٹیچوز، مجسمے بنا کر اپنے مذہبی رہنماؤں کو پوجتے تھے۔ اگر آپ کا کبھی اتفاق ہوا ہو لاہور میوزیم جانے کا تو آپ نے وہاں دیکھا ہوگا کہ وہاں پر یہ سارے مذاہب کے، بدھ مت کا بھی مجسمہ ہے، ٹھیک ہے، بدھ مت، یہ سارے مجسمے، یہ جین مت میں بھی جو لوگ تھے ان کے بھی مجسمے، یعنی یہ اپنے مجسمے بنا کر ان کو پوجتے تھے۔ بدھ مت، جین مت کے پیروکاروں کے مجسمے، یعنی مجسمے کا مطلب ہوتا ہے اسٹیچوز۔ یہاں پر ایک اسپیشل چیز جو انہوں نے بتائی ہے کہ یہ ایک تو آرٹ کا مرکز رہا تھا گندھارا آرٹ کا، اور دوسرے یہاں پر کیا کیا چیزیں ہوتی تھیں؟ یہاں پر مجسمے بنا کر مذہبی رہنماؤں کو پوجا جاتا تھا۔ وادی سوات میں گوتم بدھ کے قداور، قداور کا مطلب ہوتا ہے بہت لمبے، بہت بڑے بڑے مجسمے، اسٹوپے اور گندھارا تہذیب کے آثار قدم قدم پر آپ کا دامن تھام لیتے ہیں۔ ایک نیا ورڈ آیا ہے، وہ کیا ہے؟ اسٹوپا۔ اب میں یہاں پر آپ کو کلیئر کرتی جاؤں کہ اسٹوپا ایکچولی کیا ہے۔ جب کوئی بدھ مت کا پیروکار یا بدھ مت کا، جیسے یہ گوتم بدھ تھا، جب یہ مرا ہے، ٹھیک ہے، اس دنیا سے گیا ہے، تو ان کے یہاں رواج تھا کہ یہ مردوں کو جلایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، مردوں کو، یہ آپ پوائنٹس دیکھتے رہے، مردوں کو جلاتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایک خاص جگہ ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے شمشان گھاٹ، جہاں مردوں کو جلاتے تھے اس کو کیا کہتے تھے؟ شمشان گھاٹ۔
جیسے ہمارے یہاں قبرستان ہوتا ہے، ہم مردوں کو دفن کرتے ہیں، یہ ہمارے مذہب کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، شمشان گھاٹ میں لے جاتے تھے، وہاں پر مردوں کو جلاتے تھے۔ اب جب مردے جل جاتے تھے تو اس سے جو راکھ پیدا ہوتی تھی، ٹھیک ہے، راکھ جو مردوں کے مرنے کے بعد 2 دن کے بعد وہ راکھ بن جاتی تھی، یعنی بالکل کوئلے کی طرح سے، جیسے ہم کوئلہ جلاتے ہیں تو اس کی راکھ گرتی ہے نا، تو وہ جب مردوں کی راکھ بن جاتی تھی تو وہ اس راکھ کو ایک بہت بڑے سے برتن میں یا ہانڈی میں یا کسی کپڑے میں باندھ لیا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں استی، استیاں، ٹھیک ہے، استیاں۔ اب یہ جو استیاں ہوتی ہیں ان کو کیا کرتے تھے، وہ ان کو پہلے تو یہ گنگا اور جمنا میں بہا دیتے تھے، جو استیاں بچ جاتی تھیں، بچی ہوئی استیوں کو، جو بچی ہوئی، یہ میں لکھتی جا رہی ہوں، بچی ہوئی استیاں وہ کیا کرتے تھے، بانٹ دیتے تھے، مختلف جگہوں پر بانٹ دیتے تھے، اور ان استیوں کو پھر وہ دفن کرتے تھے، بچی ہوئی استیاں دفن کرتے، اور پھر یہ جو بچی ہوئی استیاں دفن کرتے تھے اس کے اوپر گول گنبد نما عمارت بناتے تھے، گنبد نما عمارت، ٹھیک ہے، اور اس گول گنبد نما عمارت کو کیا کہتے ہیں، اسٹوپا۔ یہ سمجھ میں آیا آپ کو کہ واٹ از اسٹوپا؟ یہ اسٹوپا کی ہسٹری ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو لفظ پڑھ رہے ہیں ایکچولی اس کا یہ کس تناظر میں ہمارے سامنے آیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، کہ اسٹوپا وہ گنبد نما عمارت ہے جس کے اندر استیاں دفن ہوتی ہیں، یعنی وہ راکھ، ٹھیک ہے، وہ راکھ جس کو وہ استیاں کہتے ہیں، جو مردوں کے جلانے سے حاصل ہوتی تھیں، ان میں سے کچھ گنگا اور جمنا میں بہا دی جاتی تھیں، اور پھر جو بچ جاتی تھیں وہ آپس میں پیروکار بانٹ لیتے تھے، اور پھر جگہ 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 وہ دفنا دی جاتی تھی، اور اس کے اوپر ایک خاص قسم کا گنبد نما، گول گنبد نما عمارت ہوتی تھی، اور ان کو کیا کہتے ہیں، اسٹوپا۔ گندھارا تہذیب کے آثار قدم قدم پر آپ کا دامن تھام لیتے ہیں، یعنی آپ کو اگر آپ ٹیکسلا جائیں اور ٹیکسلا میں پھر اس کے بعد آپ سوات اگر چلے جائیں تو سوات میں آپ کو یہ گول گنبد نما ایسے بالکل راؤنڈ شیپ میں آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ ہیں اسٹوپا۔ اب یہاں پر یہ آثار دنیا بھر میں بدھ مت کے زائرین کے لیے انتہائی مقدس اور متبرک سمجھے جاتے ہیں، یعنی جو بھی دنیا میں جیسے بھارت، افغانستان، برما اور جاپان، جس میں آج بھی بدھ مت کی پیروکاری ہو رہی ہے، اس مذہب کے پیروکار موجود ہیں، جب وہ یہاں پر سیر کرنے آتے ہیں تو وہ ان اسٹوپوں کے پاس ضرور جاتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ان کے جو بدھا ہیں، یعنی گوتم بدھ، سدھارتھ کی جو استیاں ہیں، جلی ہوئی راکھ ہے، وہ دفن ہے، وہ وہاں پر حاضری دینے ضرور جاتے ہیں۔ زائرین کا مطلب میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ زائر کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا شخص جو زیارت کرنے کے لیے آیا ہو۔ یہاں پر آپ کو اگر اسٹوپا نظر نہیں آ رہا تو میں اس کو بتا دوں کہ یہ گول گنبد نما عمارت جو ہے وہ اسٹوپا کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے اسٹوپا کی حقیقت۔ تو جو بھی آتے ہیں یہاں پر وہ اس کی زیارت کے لیے ضرور آتے ہیں اور وہ اسے بہت متبرک سمجھتے ہیں۔ شنگرو اسٹوپا، شنگرو اسٹوپا نام نے اس کو دے دیتے ہیں نا کہ اگر کسی شنگرو نامی شخص نے بنایا ہے تو وہ شنگرو اسٹوپا کہلاتا ہے۔ وادی سوات میں بری کوٹ کے قریب تیار کیا گیا تھا، یعنی کسی شنگرو نامی نے یہ اسٹوپا اگر تیار کیا تو اس کا نام شنگرو اسٹوپا رکھ دیا، اور اس کے اندر استیاں آپ کو پتہ ہیں کس کی راکھ دفن ہوتی ہے، گوتم بدھ کی۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود اس کے اثرات آج بھی سوات میں آثار قدیمہ کی شکل میں ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، یعنی عرصہ دراز کے بعد کئی 100 سال، کئی ہزار سال گزر بھی گئے ہیں تو یہاں پھر بھی یہ اسٹوپے موجود ہیں۔ اگلے صفحے پر گندھارا آرٹ گوتم بدھ کے مختلف مجسموں اور پتھروں کے نقوش کا مجموعہ ہے، یعنی گندھارا آرٹ ایکچولی کیا ہے کہ اس کو آرٹ کا نام اس لیے دیا ہے کیونکہ اس تہذیب نے گوتم بدھ کے مذہب کو اپنے ہاتھوں سے پروموٹ کیا۔ ہاتھوں سے کیسے
لکڑی کے اوپر نقش و نگار بنا کر، پتھروں کے اوپر نقش و نگار بنا کر، اسٹوپے بنوا کر، مجسمے بنوا کر، تو یہ گندھارا تہذیب کہلانے لگی۔ اور یہاں پر جو نقشوں کا مجموعہ ہے یہ گوتم بدھ کے تمام مجسموں اور پتھروں سے مل کر بنا ہے۔ گویا سنگ تراشی یعنی پتھروں کے اوپر مختلف قسم کے ڈیزائن بنانا، مجسمہ سازی یعنی اسکلپچر یعنی کسی مٹی سے کسی کا مجسمہ بنا دینا، تصویر کشی تصویریں بنانا، اور مختلف نقوش پر کندہ کاری کا جو فن وجود میں آیا اسے گندھارا آرٹ کا نام دیا گیا ہے۔ تصویریں بنا کر اور مختلف قسم کے منظر کشی کی گئی ہے کہ کس طرح یہ شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا، اور پھر تمام اس کے محل کے لوگوں کی کیا کیفیت تھی، تمام مہارانیاں کیسے کھڑی ہیں، راجے مہاراجے کیسے ہیں، یہ سب ایک تصویر کشی کی گئی ہے گوتم بدھ کے محل سے نکلنے کے وقت کی۔ اور کب نکلا تھا وہ؟ جب اس نے دیکھا 29 سال کی عمر میں کہ یہ ذات پات کا مذہب ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ سب جو آرٹ ہے اس کو نام دیا گیا ہے گندھارا آرٹ کا۔ تو یوں گندھارا آرٹ بنا، کیسے بنا کہ گوتم بدھ کے مجسموں، نقش و نگار، پتھروں پر جہاں جہاں جو بھی چیزیں موجود تھیں ان سب کو یکجا کیا گیا، اکٹھا کیا گیا، اور گندھارا کے جو ٹیکسلا کے جو کھنڈرات تھے وہاں پر یہ سب چیزیں موجود تھیں، اور ان کو جب اکٹھا کیا گیا تو یہ گندھارا یعنی سدھارتھ کا جو مذہب تھا اس کے نام سے ملتا جلتا گندھارا آرٹ یہ اس کا نام رکھا گیا۔ گندھارا نہ صرف فن کا نام ہے، یعنی یہ ایک آرٹ تھا جو اس زمانے میں فروغ پایا، اور مجسمے آج بھی ہمیں ملتے ہیں۔ یہ آج کا نہیں ہے بلکہ یہ گوتم بدھ کے زمانے کا ایک آرٹ تھا، اور اس زمانے کے تمام کاموں کو تصویروں کے ذریعے، مجسموں کے ذریعے، اسٹوپوں کے ذریعے ہمارے تک جو چیزیں پہنچی ہیں، یہ آرٹ جو تھا یہ نہ صرف ایک فن تھا بلکہ ایک مکمل تہذیب کا آئینہ دار تھا۔ کون سی تہذیب؟ بدھ مت کی۔ بدھ مت تہذیب کیسی تھی، وہاں کس طرح کے بادشاہ ہوتے تھے، شہزادہ جب نکلا تو اس وقت محل میں کیا کیفیت تھی، کس طرح کے کپڑے پہنا کرتے تھے، کیوں نکلے۔ دیکھیں یہ نسل در نسل الفاظ کے ذریعے ہمارے تک پہنچ رہی ہے تاریخ، کسی نے ہمیں نریٹ نہیں کیا، کسی نے ہمیں وربلی نہیں بتایا، یہ سب کچھ ہمیں کتاب در کتاب، تاریخ در تاریخ ملتا چلا آ رہا ہے۔ اس میں کیا سچ ہے اور کیا سچ نہیں ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن جو کچھ الفاظ کی صورت میں ہمارے سامنے ہے ہمیں اس پر منوعن یقین تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو لکھا ہے وہ ظاہر ہے ہمارے لیے ایک جسے کہتے ہیں ہمارے لیے کلو ہے، ایک اشارہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں۔ شروع میں گندھارا آرٹ یونانی فنون لطیفہ کے زیر اثر تھا۔ آرٹ یعنی فنون لطیفہ کا مطلب ہوتا ہے مختلف مہارتیں یعنی جس میں بہت سے ایسے کام ہوں جو انسان کے ہاتھ سے ہو کر گزریں، تصویر کشی، نقش و نگاری، سنگ تراشی، مجسمہ سازی، اسٹوپا، یہ سب چیزیں مل کر فنون لطیفہ یعنی یونان سے جو فروغ پایا، لیکن بعد میں اس میں مقامی رنگ غالب آنے لگا۔ اصل میں یہ یونانی لوگ جو تھے انہوں نے اس میں بہت کام کیا، لیکن جب یہ پروموٹ ہوا تو وہاں کے رہنے والوں نے اس میں اپنا رنگ شامل کرنا شروع کر دیا، اپنے طریقے شامل کرنا شروع کر دیے۔ یونانی آرٹ کو بدھ مت کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی گئی۔ گندھارا میں دنیا کی قدیم ترین ٹیکسلا یونیورسٹی قائم کی گئی تھی، اور جہاں علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ممالک سے طلباء بھی آتے تھے۔ یہ یونیورسٹی بہت ہی مشہور یونیورسٹی ہے، آج بھی موجود ہے، اور یہاں پہ اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں، اور اس کا نام تھا نالندہ یونیورسٹی۔ یہ نالندہ یونیورسٹی جو تھی اس میں تمام قسم کے وہ آثار نظر آتے ہیں جہاں پر یونانی طرز فنون لطیفہ بھی تھا، اور بعد میں جو یونانی طرز تحریر تھا، یونانی طرز فنون لطیفہ تھا، اس میں مقامی لوگ یعنی جو ٹیکسلا کے لوگ تھے ان کا بھی رنگ شامل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اور یوں جو بدھ مت کی تہذیب تھی اس میں جو بھی آرٹسٹک ورک تھا وہ اس یونیورسٹی کے تھرو نسل در نسل منتقل ہوا۔ دوسرے ممالک سے بھی یہاں طلباء آتے تھے اور سیکھتے تھے۔ گندھارا آرٹ میں گوتم بدھ کی پیدائش، فاقہ کشی اور گھر سے روانگی کے مناظر بڑی خوبصورتی سے دکھائے گئے ہیں۔
یعنی گندھارا آرٹ میں گوتم بدھ نے جو یہاں پر گوتم بدھ کی پوری ہسٹری ہمیں نظر آئے گی اگر ہم وہاں پہ جائیں، تو گوتم بدھ کس طرح آوازار تھا، کس طرح اس کو پسند نہیں تھا یہ زندگی کا طریقہ، وہ کیسے پیدا ہوا، پھر اس نے فاقے کیے، یعنی اس نے بالکل بھوک ہڑتال کر دی اور پھر اس نے گھر کو چھوڑ دیا. یہ سب مناظر ہمیں بڑی خوبصورتی سے یہاں پر نظر آئیں گے. تو یہ آپ کے آج تیسرے دن کا کام تھا جس میں ہم نے گندھارا تہذیب کا ارتقا پڑھا اور ٹیکسلا کے بارے میں پڑھا. بدھ مت اور جین مت کے پیروکار کس طرح اپنے مذہب کو پروموٹ کیا کرتے تھے، مجسمہ سازی کر کے، اسٹوپاک بنا کر اور نقش و نگار بنا کر، کندہ کاری کر کر. تو یہ جو بھی فنون تھے یہ ایک آرٹ کی صورت اختیار کر گئے اور اس آرٹ کو سنبھالا گندھارا نے، جس کا نام گندھارا آرٹ رکھ دیا گیا. اور پھر اس کے بعد اسٹوپا کیا ہوتا ہے یہ معلوم کیا گیا کہ مردوں کو جلانے کے بعد شمشان گھاٹ میں جہاں پر ان کی راکھ بچ جاتی تھی اس کو پھر کس طریقے سے یہ آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے اور گول گنبد نما عمارت بنائی جاتی تھی اور پھر اس کو بہت متبرک سمجھا جاتا تھا. تو یہ ہمارا آج تیسرے دن کا کام مکمل ہو گیا. عزیز طلباء و طالبات، جماعت ششم، حصہ تاریخ، باب نمبر 2، آریاؤں کا زمانہ، چوتھے دن کا کام پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم سکندر اعظم کا حملہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ چیزیں پڑھیں گے. سکندر اعظم، اس کو الیگزینڈر دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے. اس کی پیدائش 356 قبل از مسیح تا 323 قبل از مسیح، یعنی آپ نے اس کا جو دور پڑھنا ہے وہ 323 قبل از مسیح تا 356. اب آپ کو میں اس کے مین پوائنٹس بتا دوں کہ یہاں پر سکندر اعظم اس کا جو دور ہے یہ یونان میں تھا اور تا کا مطلب ہے 323 قبل از مسیح، یعنی یہ 323 قبل از مسیح میں پیدا ہوا. بہت ہی زیادہ بہادر بادشاہ تھا اور یہ یونان یعنی یورپ میں، جس کو انگلش میں گریک کہتے ہیں، وہاں پر پیدا ہوا. اس کا باپ بھی بادشاہ تھا اور اس کے بعد اس نے بہت سی فتوحات کیں اور اس نے بہت چھوٹی عمر میں بہت ساری فتوحات کیں. اس کا استاد ارسطو تھا. ٹھیک ہے، یہ اس کے ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ کی کلاس سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کے نالج میں اضافہ کریں گے. تو اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ اس کا استاد جو تھا وہ ارسطو تھا اور سکندر اعظم 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا. 22 سال کی عمر میں دنیا فتح کی اور 32 سال کی عمر میں اس نے 30,000 کلومیٹر تک کے علاقے فتح کر لیے. اور بہت ہی سمپل آدمی تھا، مساوات پر یقین رکھتا تھا، محنت کش تھا، جفا کش تھا اور اس کو بہت زیادہ بہادری، اگر ذکر کیا جائے بہادری کا تو سکندر اعظم کا نام ضرور لیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے جو یورپ کی طرف سے بر صغیر بر اعظم ایشیا پر حملہ ہوا تھا، بر صغیر نہیں بلکہ بر اعظم ایشیا پر جو حملہ ہوا تھا، تو یہ یورپی حملہ، پہلا یورپی حملہ کہلاتا ہے جو سکندر اعظم نے کیا. اب ہم اس کو پڑھیں گے. سکندر اعظم یونان میں 356 قبل از مسیح میں پیدا ہوا. اس نے دولت پر قبضہ جمانے اور دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے ہندوستان کا رخ کیا. ہندوستان پر یہ پہلا یورپی حملہ تھا جیسا میں نے آپ کو بتایا. سکندر اعظم 327 قبل از مسیح میں وسطی ایشیا سے ایران، کابل، افغانستان اور سرحدی علاقوں کو فتح کرتا ہوا 326 قبل از مسیح میں دریائے سندھ عبور کر کے ٹیکسلا کی طرف بڑھا. اب آپ کے ذہن میں سب سے پہلے یہ پوائنٹ ہونا چاہیے کہ یہ بر صغیر میں
کس راستے سے داخل ہوا؟ تو یہ ٹیکسلا کے راستے سے داخل ہوا۔ ٹیکسلا کے راجا نے سکندر کا استقبال بڑی گرمجوشی سے کیا اور کئی تحائف بھی پیش کیے۔ اس سے سکندر بہت خوش ہوا، یعنی ان کی آپس میں بہت زیادہ الیک سلیک ہو گئی، اور ان کی جو آمد تھی، سکندر کی آمد جو ٹیکسلا کے ذریعے تھی بر صغیر میں، اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا اور اس سے سکندر بہت خوش ہوا۔ ٹیکسلا میں قیام کے بعد سکندر جہلم کی طرف بڑھنے لگا تاکہ راجہ پورس پر حملہ کر سکے۔ راجہ پورس ایک بہادر انسان تھا جس نے استقبال کرنے کی بجائے مقابلے کو ترجیح دی۔ اب سکندر اعظم تو اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور تھا، اور اس کی عادت تھی کہ وہ فتوحات پہ فتوحات کرتا چلا جا رہا تھا اور پوری دنیا پر قبضہ جمانا چاہتا تھا۔ تو اس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوا، لیکن جب وہ بر صغیر میں ٹیکسلا کے راستے داخل ہوا تو وہاں کے راجا نے تو سرنڈر کر دیا اور اس کو بہت سے تحائف بھی پیش کیے، لڑائی نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہ ٹیکسلا سے آگے، جب آپ اسلام آباد کی طرف سے لاہور داخل ہوتے ہیں، تو جب ٹیکسلا سے آپ اسلام آباد پہنچتے ہیں اور اسلام آباد سے جب آپ لاہور آ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں جہلم آتا ہے۔ تو جہلم جب یہ پہنچا تو وہاں پہ اس وقت راجہ پورس کی حکومت تھی، اور راجہ پورس کو جب یہ پتہ چلا کہ سکندر اعظم حملہ کرتا ہوا وہاں پہنچ گیا ہے، اور اس نے اس کو خیر مقدم کرنے کی بجائے، خوش آمدید کہنے کی بجائے، اس نے اس سے لڑنے کا ارادہ کر لیا۔ لڑائی شروع ہوئی تو سکندر نے پورس کے ہاتھیوں پر تیروں کی بارش کر دی۔ تیروں کی بارش کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح بارش تیزی سے برستی ہے، اسی طرح تیزی سے تیر برسائے گئے۔ سکندر اعظم کی فوج نے راجہ پورس، جو اس وقت جہلم کا راجہ تھا، اس کے اوپر تیر برسائے، اس کی فوج پر۔ اس سے پورس کی فوج درہم برہم ہو گئی۔ درہم برہم کا مطلب ہوتا ہے بپھر گئی، یعنی اس نے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے، شکست سے دوچار ہونے لگی۔ راجہ پورس آخری دم تک لڑتا رہا لیکن شکست کھائی۔ یعنی راجہ پورس جو تھا اس نے کوشش بہت کی، اس کی فوج نے بھی، کہ کسی طرح کامیاب ہو جائے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ آخری دم تک لڑنے کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کوشش کرنا، بہت زیادہ جدوجہد کرنا کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہ لڑتا تو رہا لیکن پھر بھی اس نے شکست کھائی۔ سکندر نے جنگ جیت لی تھی، لیکن پورس کی بہادری نے اسے بہت متاثر کیا۔ جب راجہ پورس کو سکندر کے سامنے پیش کیا گیا تو سکندر نے راجہ سے کہا، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ پورس نے جواب دیا، جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ سے کرتا ہے۔ آپ یہ جواب دیکھیے کہ کتنا گہرا اور کتنا سوچ میں پر مبنی ایک جواب تھا کہ کیسا سلوک کیا جائے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں تمہیں بادشاہ تسلیم نہیں کرتا، تم نے جو کرنا ہے کر لو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس نے کتنا تدبرانہ اور کتنا اچھا جواب دیا راجہ پورس نے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ اس جواب سے سکندر بہت خوش ہوا اور راجہ پورس کی سلطنت اسے واپس کر دی۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے میں علم و حکمت کا کتنا زیادہ رتبہ تھا کہ اگرچہ وہ اس کے علاقے پر فتح یاب ہو گیا تھا، اس کے علاقے کو فتح کر لیا تھا اس نے، لیکن پھر بھی سکندر کو کیا چیز امپریس کر گئی؟ راجہ پورس کی عقل مندی، ذہانت، ایک تدبرانہ انداز، اس کے بات کرنے کا، اس کے جواب دینے کا انداز اس کو متاثر کر گیا۔ اور اس نے جس سلطنت پر قبضہ کیا تھا، کون سی سلطنت؟ جہلم کی۔ جہلم کی جو جگہ تھی، جو جہلم کا علاقہ تھا، جو اب بھی وہاں موجود ہے، تو اس علاقے کی تمام ایریے کے اوپر جو قبضہ کر لیا تھا سکندر نے، اس کو واپس کر دیا پورس کو۔ سکندر کا یونان واپس جاتے ہوئے راستے میں بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ یعنی اس کی عادت تھی کہ وہ بحری راستے دریافت کرتا تھا، کبھی کسی راستے سے کبھی کسی راستے سے مختلف جگہوں کو حملہ آور ہو کر ان کو فتح کر کے اور اپنی سلطنت میں شامل کرتا تھا۔ تو جب وہ واپس جا رہا تھا یہاں سے بر اعظم ایشیا سے بر اعظم یورپ پہ،
تو وہاں راستے میں اس کا بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ سکندر اپنے ساتھ بہت سے علماء اور فضلاء لے کر آیا جنہوں نے ہندوستان کے حالات تحریر کیے۔ سکندر کے حملے سے مشرق اور مغرب کے درمیان بحری راستے بھی دریافت ہوئے۔ بحری راستے یعنی سمندر کے ذریعے، بحر سمندر کو کہتے ہیں، اور اس راستے سے مختلف جگہوں پر جانے کے راستے بھی دریافت، مشرق سے مغرب کے درمیان۔ تو یہ سکندر اعظم تھا جس کا حملہ ہم نے پڑھا، اور یہ شروع سے جو ہماری کنٹینیوٹی بنی ہوئی ہے وہ آریاؤں کے زمانے کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ آریاؤں کے زمانے کے ہی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں یہ پوائنٹس۔ تو اب ہم پڑھیں گے ہندوستان میں موریہ سلطنت کا قیام۔ موریہ سلطنت یعنی اس کے بعد سکندر اعظم کے حملے کے بعد جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے چندر گپت موریہ کا کردار۔ چندر گپت موریہ کھشتری خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہاں پہ ہم ساتھ ساتھ اس کے مین پوائنٹس لکھتے جائیں گے۔ چندر گپت موریہ، پہلے ہم نے پڑھا سکندر اعظم، اب ہم پڑھیں گے چندر گپت موریہ۔ چندر گپت موریہ، سب سے پہلا پوائنٹ ہے کھشتری۔ آپ کو میں نے پڑھایا تھا نا کہ 4 ذاتیں ہیں ہندوؤں کی، کھشتری خاندان سے تعلق۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ کھشتری خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے بعد دوسرا ہے کہ اس نے ہندوستان میں ایک مضبوط اور وسیع حکومت قائم کی۔ سکندر اعظم کے حملے کے بعد ہندوستان کی تمام ریاستوں میں بغاوتیں شروع ہو گئیں، یعنی سکندر اعظم کا جو حملہ تھا اس کے بعد تمام ریاستوں میں جو بغاوتیں تھیں وہ شروع ہو گئیں، اور تمام جو آپس کے ان کے تعلقات تھے وہ خراب ہو گئے، اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے انکار کر دیا۔ سکندر اعظم کے حملے کے بعد ہندوستان کی تمام ریاستوں میں بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ ان حالات میں چندر گپت موریہ کو اپنے عزائم پورے کرنے کا موقع مل گیا۔ موریہ سلطنت کے پاس بہترین فوج تھی جس میں جنگی ہاتھی بھی شامل تھے جن سے دشمنوں پر نیزہ بازی کی جاتی تھی۔ نیزہ بازی یعنی ان کو زخمی کرنے کے لیے نیزے برسائے جاتے تھے، اور بڑی ان کے پاس یہ گپت حکومت تھی، ان کے پاس بہت ہی زیادہ پاورفل فوج تھی، اور یہ اصل میں خلاف تھے سکندر اعظم کے حملے کے نتیجے میں جو سلطنتیں قائم ہوئی تھیں اس کے خلاف تھے، آپس میں ناچاکیاں تھیں، اور کیونکہ یہ بہت نچلی ذات تھی، برہمنوں سے نیچے والی ذات تھی، تو یہ آپس میں خار رکھتے تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ یہ اپنے سلطنت میں مختلف قسم کی جنگیں کر کے اس پہ قابض آ جائیں۔ چندر گپت نے پنجاب پر قبضہ کرنے کے بعد ریاست مگدھ، موجودہ بہار اور پٹنہ، یعنی آج کل جو یہ علاقے ہندوستان میں شامل ہیں یہ شہر ہیں پٹنہ اور بہار، تو پہلے زمانے میں ان کو مگدھ کی ریاست کہا جاتا تھا، ان پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کی سلطنت خلیج بنگال اور بحیرہ عرب سے کوہ ہمالیہ تک پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، کس کی سلطنت؟ چندر گپت موریہ، اس کی سلطنت پھیل گئی خلیج بنگال اور بحیرہ عرب سے کوہ ہمالیہ تک۔ سکندر اعظم کے ایک جرنیل سیلوکس نے پنجاب پر حملہ کر دیا۔ چندر گپت نے زبردست مقابلے کے بعد اسے شکست دی۔ یونانیوں نے، یونانی کون؟ یہ سکندر اعظم کی فوج کے لوگ جو سکندر اعظم نے حملے کیے اس کے بعد جو یہاں رہ گئے اور قابض ہو گئے تھے، اب آگے انہوں نے فتوحات شروع کر دی تھی، تو یونانی جہاں بھی آئے گا اس کا تعلق سکندر اعظم کی فوج سے ہوگا۔ تو یونانیوں نے کابل، قندھار اور ہرات چندر گپت کے حوالے کر دیے۔ چندر گپت نے بنگال، بہار، یوپی یعنی اتر پردیش، یہ ہندوستان کا ایک شہر ہے اتر پردیش، مالوا،
اور جنوبی پنجاب تک کے علاقوں پر بھی تسلط قائم کر لیا۔ اس کے بعد اس نے جنوب میں میسور، کشمیر، سندھ، شمالی ہند، بلوچستان اور افغانستان کے علاقے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ موریہ حکومت 137 سال قائم رہی۔ کتنے سال قائم رہی موریہ حکومت؟ 137 سال۔ 137 سال حکومت قائم رہی۔ یہ وہ مین پوائنٹس ہیں عزیز طلباء و طالبات کہ جس سے آپ کے لیے یاد کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر آپ کو 137 سال حکومت قائم رہی، جو اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مضبوط سلطنت تھی۔ چندرگپت کے عہد کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، دور۔ چندرگپت کے عہد کا سب سے قدیم ترین شہر ٹیکسلا تھا۔ یہ بڑا خوشحال شہر تھا۔ اس میں ایک یونیورسٹی قائم تھی جہاں سائنس اور فنی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ چندرگپت کے دور میں فنون اور دستکاریوں کو ترقی ملی۔ حکومت ایک باقاعدہ نظام کے تحت چلتی تھی۔ محصول یعنی ٹیکس، مواصلات یعنی جو کمیونیکیشن کے سورسز ہیں ان میں کان کنی، زراعت، تجارت اور جہاز رانی کے شعبے قائم کیے گئے۔ دیہات میں انصاف دینا پنچایت کی ذمہ داری تھی۔ پنچایت کیا ہوتی ہے؟ 5 ایسے لوگ، ٹھیک ہے، 5 ایسے لوگ جو کسی ایسی جگہ پر بیٹھ کر فیصلہ دیں جہاں پر کسی اور طرح کی کوئی جگہ موجود نہ ہو، عدالت موجود نہ ہو، کوئی مجسٹریٹ موجود نہ ہو۔ تو وہاں اسپیشلی گاؤں میں آج بھی 5 ایسے بزرگوں کی ایک کمیٹی ہوتی ہے جو وہاں کے لوگوں کے مختلف مسائل کو حل کرتے ہیں، ان کو درپیش صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اور اسی وقت فیصلہ سناتے ہیں، جس کا ماننا دونوں فریقین کے لیے ضروری۔ فریق کی جمع فریقین، اور فریقین کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پارٹیز جن کے درمیان فیصلہ ہو رہا ہے وہ ان 5 لوگوں کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ پنچ مینز 5 اور پنچایت یعنی 5 لوگوں کی کمیٹی۔ پنچایت کی ذمہ داری تھی دیہات میں انصاف دینا، پنچایت کی ذمہ داری تھی۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کیونکہ دیہات میں کوئی سپیریئر اتھارٹی موجود نہیں ہوتی تھی تو اس لیے وہاں کے لوگوں میں انصاف کی جو تقسیم تھی وہ یہ پنچایت کیا کرتے تھے۔ اس دور میں نہری نظام قائم ہوا۔ کس دور میں؟ چندرگپت موریہ کے دور میں۔ سڑکوں کے جال بچھوائے گئے۔ جال بچھوائے گئے کا مطلب ہے یعنی بے انتہا ترقی ہوئی اس کام میں کہ بہت زیادہ سڑکیں بنی، آمد و رفت کے ذرائع متعارف کروائے گئے اور بہت زیادہ اچھا سسٹم ہو گیا، لوگوں کے آنے جانے کے لیے سہولتیں ہو گئیں۔ عدالتی نظام قائم ہوا۔ ناپ تول کے لیے پیمانے اور باٹ استعمال ہوتے تھے۔ یعنی آپ نے یہ بھی سنا کہ آریہ جو تھے وہ بارٹر بھی کیا کرتے تھے اور مختلف قسم کی تجارتیں بھی ہوئیں اور بعد میں بڑی کچھ چینجز بھی آئیں۔ تو یہاں پر چندرگپت موریہ کے دور کی جو خصوصیت ہے، جو ایک اہم نقطہ آپ کو بتاتی چلوں کہ اس دور میں ناپ تول کے لیے پیمانے اور باٹ کیا ہوتے ہیں؟ جیسے آپ دکانوں پر جاتے ہیں اور آپ کو ایک لوہے کے کچھ وزندار ایسے پتھر ٹائپ نظر آتے ہیں، وہ آپ، اس لیے میں آپ کو پتھر کہہ رہی ہوں کیونکہ اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ آپ کے اکثر ہوتا ہے کہ وہ دکاندار جو ہے وہ اسکیل کے اوپر وہاں پر بیلنس کرنے کے لیے 1 کلو اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہے تو اس وزن کا لوہا جو کہ گول شکل میں ہوتا ہے وہ رکھ دیتا ہے۔ اکثر پیاز وغیرہ خریدتے ہیں یا بڑی چیزیں کو خریدتے ہیں تو اسی حساب سے وزن بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس کو باٹ کہتے ہیں۔ اور پیمانے، جیسے وزن کا پیمانہ ہے، جیسے لکوڈ چیزوں کو لیٹر میں ناپا جاتا ہے اور پہلے سیر تھا اور اب کلو ہو گیا ہے، تو اس طرح کے پیمانے متعارف کروائے گئے۔ سال میں 2 فصلیں اگائی جاتی تھیں۔
جاسوسی کا محکمہ قائم ہوا۔ جاسوسی کا مطلب کیا ہے کہ کسی کی چپکے سے تمام باتوں کے متعلق آگاہی حاصل کرنا کہ دشمن کہاں تک پہنچ رہا ہے، اس کے اندر کیا کیا کام ہو رہے ہیں، ان کی فوج کس طرح آگے بڑھنے کی، اس طرح کے معاملات کے لیے ایک خاص محکمہ قائم کیا گیا جو انہیں دشمن کی فوج بارے اطلاع دیتا تھا۔ غریبوں اور یتیموں کی پرورش شاہی خزانے سے ہوتی تھی، یعنی ایک سسٹمیٹک طریقے سے وہاں پر چینجز لائے گئے۔ موریہ خاندان کی جو پہلی حکومت تھی، یعنی چندر گپت موریہ جو ان کا بانی تھا گپت خاندان کے حکومت کا، اس نے بڑے ریفارمز کیے، بہتریاں کی۔ ان میں ایک چیز بھی تھی کہ اس طرح کی پرورش کا ذمہ، غریبوں اور یتیموں کی پرورش کا ذمہ جو تھا وہ حکومت پر، شاہی خزانے پر ہوتا تھا۔ اب آ گیا اشوک، ٹھیک ہے، اشوک کی حکومت۔ اب اشوک کون تھا؟ یہ دیکھیے اشوک، اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ یہاں پر ہم نے چندر گپت کو پڑھا اور اشوک تھا چندر گپت موریہ کا پوتا تھا، یعنی بیٹے کا بیٹا، بیٹا نہیں تھا یہ، اشوک بیٹا نہیں تھا، اشوک چندر گپت موریہ کا پوتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ یعنی اشوک کے باپ کا کوئی اتنا خاص زمانہ نہ رہا ہو اور اس کے متعلق بتانے کی اتنی ضرورت بھی نہ محسوس ہوئی ہو، تو اسی لیے ان کے زمانے کو ڈسکس نہیں کیا گیا یہاں پر۔ تو اشوک کا زمانہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اشوک چندر گپت موریہ کا پوتا تھا۔ اپنے باپ بندوسارا، باپ کا کیا نام تھا؟ بندوسارا کی وفات کے بعد 272 قبل از مسیح میں تخت نشین ہوا۔ ایک عظیم سلطنت اسے ورثے میں ملی۔ اس نے اپنے دادا چندر گپت کی طرح اچھے انداز سے حکومت کی۔ اس کے قوانین بڑے سخت تھے۔ اس نے اپنے بھائیوں کو ختم کر کے ریاست مگدھ کا تخت حاصل کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے نا مگدھ کی ریاست، اس وقت مگدھ، اور آج کل کون سے علاقے ہیں، کون سے شہر ہیں؟ یہ پٹنہ اور بہار جو ہندوستان میں شامل ہیں۔ اپنے بھائیوں کو اس نے مار دیا اور ریاست مگدھ کو حاصل کر لیا، اس کا تخت حاصل کر لیا۔ اشوک نے اڑیسہ کی ریاست پر قبضہ کرنے کے لیے 261 قبل از مسیح میں حملہ کر دیا۔ اڑیسہ بھی بھارت کا ایک شہر ہے۔ اشوک کو فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں تقریباً 1,00,000 آدمی مارے گئے۔ کتنے آدمی مارے گئے؟ 1,00,000 آدمی مارے گئے۔ اس واقعے کے بعد لڑائی سے اسے سخت نفرت ہو گئی اور آئندہ کوئی جنگ نہ لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے جنگ میں بنائے گئے قیدی چھوڑ دیے اور قوم سے معافی بھی مانگی۔ وہ جبر و تشدد سے توبہ کر کے بدھ مت کا پیروکار بن گیا۔ اب یہاں ہم بدھ مت کا لفظ آیا ہے تو بدھ مت کی کیا پریچ تھی، کیا ان کی تھی کہ اہنسا ہونی چاہیے، یعنی کہ تشدد ختم ہونا چاہیے، مساوات ہونی چاہیے، کسی قسم کی مارا ماری نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس نے ہندو مذہب کو چھوڑ کر بدھ مت کا مذہب اپنا لیا۔ اشوک نے سلطنت کا انتظام نہایت عمدہ طریقے سے چلایا اور سڑکوں کے ساتھ سایہ دار درخت لگوائے اور سرائیں بھی تعمیر کرائیں جہاں مسافر آرام کیا کرتے تھے، یعنی بہت ہی کائنڈ ہارٹیڈ تھا یہ۔ اور اس نے جنگ و جدال کی بجائے کیا سوچا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں نیکی کی طرف آتا ہوں، مار پٹائی اور جنگ اور دوسری قسم کی جو کروئلٹی تھی، جو ایک بری عادتیں تھیں، ان کو ختم کر کے اس نے نیکی کی طرف ایک کانسیپٹ دیا۔ اور اس نے کیا کیا کہ جو لوگ سفر پہ ہوتے تھے ان کے لیے سرائیں، یعنی جہاں وہ آ کر ٹھہرتے تھے اور گھر جیسا ماحول ہوتا تھا اور پھر وہاں سے وہ چلے جاتے تھے، سرائیں تعمیر کیں۔ اس کے بعد اس نے سنہری فرامین جاری کی اور حکم دیا کہ انہیں چٹانوں اور ستونوں پر کندہ کیا جائے تاکہ لوگ انہیں پڑھ سکیں۔ سنہری فرامین یعنی وہ اقوال تھے، وہ سوچ تھی، وہ اس کی اچھی باتیں تھیں جو وہ سمجھتا تھا کہ میں اسے اگر پھیلاؤں تو لوگوں میں اچھی سوچ ڈیولپ ہوگی اور لوگ میری باتیں سنیں گے۔ اس نے کہاں کہاں؟ چٹانوں پر۔ چٹانیں
پہاڑوں سے زیادہ سخت ہوتی ہیں، سخت پتھریلی چٹانیں، یعنی ایسے پتھر جن کو کوئی توڑ نہ سکے، اس کے اوپر اس نے لکھوایا ان کو تمام باتوں کو، تمام پوائنٹس کو جو وہ پھیلانا چاہتا تھا، نیکی پھیلانا چاہتا تھا اس کو. اور پھر ستونوں پر پلرز جو ہوتے تھے، بڑے بڑے اس زمانے میں پلرز بنائے جاتے تھے یادگاروں کے طور پر، تو اس پر اس نے وہ فرامین، فرمان کی جمع فرامین یعنی اپنے قول لکھوائے. یہ فرامین آج بھی ہندوستان کے ہر حصے میں موجود ہیں، جن سے اس کے بدھ عقائد کا پتہ چلتا ہے. یعنی وہ اتنا کٹر ہو گیا تھا اپنے مذہب میں، اپنے بدھ مت کے مذہب میں، کہ اس نے اس کو بہت زیادہ فروغ دیا، اور آج بھی ہندوستان میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. اس نے جانوروں کے لیے شفا خانے بنوائے، اس طرح اس نے باغات بھی لگوائے. اشوک نے تانبے اور چاندی کے سکے بھی جاری کیے، اناج پر خصوصی ٹیکس لگائے. ہندوستان کا موجودہ قومی نشان اشوک کی لاٹ، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی بک میں موجود ہے. یہ دیکھیے یہاں پر 3 منہ والے شیر جو ہیں، اس کو اشوک کی لاٹ کہا جاتا ہے، یہ ان کا قومی نشان ہے. اشوک کے ستون کے شیر نما بالائی حصے سے لیا گیا ہے. اس نے خود کو بدھ مت کا راہب اعلیٰ بنا لیا. راہب اعلیٰ یعنی بہت ہی زیادہ ڈیووٹڈ، عقیدت مند اور اس مذہب میں کھو جانے والا بنا لیا. اشوک نے ہندوستان میں بدھزم کی خوب اشاعت کی. جس کے ساتھ ازم لگ جائے وہ مذہب ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہندوازم، بدھزم، جینزم، تو یہ مذہب کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. ازم مینز کوئی بھی مذہب یا مت، جس کو ہم کہتے ہیں. ایشیا میں اس مذہب کو پھیلانے کے لیے مذہبی رہنما بھجوائے اور بدھوں کی عبادت گاہیں بھی بنوائیں. یعنی کیونکہ وہ گوتم بدھ کے مذہب کا پیروکار تھا، سدھارتھ کے مذہب کا پیروکار تھا، تو اس نے اس کو فروغ دیا اور وہاں پر عبادت گاہیں بھی بنوانا شروع کر دیں. اس نے پاکیزہ زندگی بسر کرنے پر زور دیا. اس کے دور میں بدھ مت کا پیغام تبت، چین، منگولیا اور جاپان تک پھیل گیا. اشوک نے پوجا پاٹ کے نئے نئے طریقے دریافت کیے. بدھ مت کے مذہبی احکامات گزرگاہوں، میناروں اور پہاڑوں پر کندہ کرائے. اس نے ملک بھر میں اسٹوپے بنوائے. اسٹوپے میں آپ کو بیان کر چکی ہوں کہ ایسی جگہ جہاں پر بدھ مت کے جو پیروکار ہیں وہ ان کی استھیوں کو دباتے ہیں، یعنی ان کی جلائی جانے والی جو لاش تھی اس سے حاصل ہونے والی راکھ کو دفنا کر اور اس کے اوپر گنبد نما ایک عمارت تعمیر کرتے تھے اور وہاں آ کر وہ عبادت کرتے تھے. اس نے 232 قبل از مسیح میں وفات پائی. اس کے انتقال کے بعد تخت نشینی کے لیے اس کے جانشینوں میں جنگ شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے ہندوستان دوبارہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ کا جو ٹاپک تھا یہ مکمل ہو گیا، اور اب ہم اس کے آگے پڑھیں گے گپت حکومت کا قیام، لیکن وہ آپ کے اگلے دن کا کام ہوگا. تو اب آپ کے چوتھے دن کا کام ختم ہوتا ہے. عزیز طلباء و طالبات، باب نمبر 2 آریاؤں کا زمانہ، 5ویں دن کا کام پڑھائی. آج ہم گپت حکومت کا قیام پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم نے چندر گپت موریہ کی آمد پڑھی، جو ٹیکسلا کے راستے برصغیر میں داخل ہوا، اور اب ہم گپت حکومت کا قیام پڑھیں گے. گپت دراصل ان کی ذات تھی، یہ ہندو مذہب سے تعلق تھا اس ذات کا، اور کس طریقے سے اس کی بنیاد رکھی گئی یہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس میں ہمیں چندر گپت موریہ کا کردار پڑھا، اس کے بعد اس کا اشوک جو چندر گپت کا پوتا تھا وہ پڑھا، اور اب ہم گپت حکومت کا قیام پڑھیں گے. 320 عیسوی، اور آپ کا یہ 5ویں دن کا کام شروع ہوتا ہے. چندر گپت اول نے گپت حکومت کی بنیاد 320 عیسوی میں رکھی. اب قبل از مسیح کا زمانہ ختم ہوا، اب آ گیا عیسوی سال، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے جو عیسوی سال کا آغاز ہوا
اس کے 320ویں سال میں چندرگپت اول نے گپت حکومت کی بنیاد رکھی۔ گپت حکومت میں ہندوستان دوبارہ متحد ہوا اور ہندو مت کو فروغ حاصل ہوا۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ ہندوازم سے اس کا تعلق تھا، تو اسی لیے اس کے آنے کے بعد ہندو مذہب نے خوب ترقی کی۔ اس نے مگدھ میں اپنی آبائی ریاست کو وسعت دینا شروع کر دی۔ مگدھ یہ وہ ریاست ہے جس کو آج پٹنہ اور بہار کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شہر ہیں ہندوستان کے جو آج بھی وہاں موجود ہیں، اور ان کے جدید نام جو ہیں وہ بہار اور پٹنہ ہیں۔ تبت کے علاقے شامل ہونے کے بعد اس کی حکومت گنگا اور جمنا تک پھیل گئی۔ کس کی حکومت؟ یہ گپت حکومت کا جو اول حکمران تھا یعنی چندرگپت، اس کی۔ اس نے 335 عیسوی میں وفات پائی۔ اب اس کا بیٹا سمدرگپت، جیسا کہ آپ بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں، سمدرگپت گپت حکومت کا دوسرا حکمران۔ چندرگپت کے بعد اس کا بیٹا سمدرگپت تخت نشین ہوا، جو ایک عظیم فاتح اور مدبر انسان تھا۔ جب اس نے حکومت سنبھالی تو ہندوستان میں ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔ اس نے مملکت میں بہتری کے لیے کئی اقدامات اٹھائے کا مطلب ہے بہت سے ایسے کام کیے کہ جو اس کی حکومت میں آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ سب سے پہلے تو افراتفری ہے، انتشار ہے، کوئی حکومت دوسری حکومت کے ساتھ ملاپ کے لیے تیار نہیں ہے، ہر جگہ الگ الگ حکومتیں قائم ہیں، چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن چکی ہیں۔ تو اس نے یہ سب چیزوں کو غور کرنے کے بعد ان پر عمل درآمد شروع کیا اپنے اصولوں کے ذریعے۔ اس نے علم و فن، ادب اور ثقافت کو ترقی دی۔ اس نے ایک شاعر اور موسیقار کی حیثیت سے، کیا پروننسیشن ہے؟ موسیقار، یہ موسیقار نہیں ہے، دراصل غلط العام ہو چکا ہے، تو اس لیے آپ کی تصحیح کرنا میرا فرض ہے۔ تو موسیقار میم کے اوپر پیش ہے، موسیقار کی حیثیت سے شہرت پائی۔ ملک میں کسان اپنی آمدنی کا ایک حصہ حکومت کو دیتے تھے۔ اس کے دور میں عوام آزاد تھے۔ اس عہد میں فن نقاشی اور مصوری اپنے عروج پر تھی۔ نقاشی یعنی کارونگ، خوبصورت نقش و نگار بنانا، چاہے وہ لکڑی پر بنائے جاتے تھے، چاہے وہ پتھروں پر بنائے جاتے تھے، تو اس فن نے بہت ترقی کی۔ مصوری یعنی پینٹنگ، تصاویر بنانا، تصویر کشی، ان چیزوں نے بہت ترقی کی۔ شہر میں خوبصورت باغ، حمام اور تالاب موجود تھے۔ ملک بھر میں سرائیں تعمیر کرائی گئیں، یعنی سرائیں وہ جگہیں جہاں پر مسافر سفر کے دوران اپنی تھکاوٹ دور کیا کرتے تھے، گھر کا ماحول ملتا تھا، کھانا پینا اور دیگر سہولیات، اور پھر وہ آگے کوچ کر جایا کرتے تھے۔ تو یہ ایسے دور تھے جن میں سرائیں تعمیر کی گئی۔ سمدرگپت نے بہت سے علاقے فتح کیے۔ اس طرح سمدرگپت ایک وسیع سلطنت کا مالک بن گیا۔ اس نے 40 سال حکومت کی۔ کتنے سال حکومت کی؟ 40 سال۔ سمدرگپت کون تھا؟ یہ چندرگپت کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، گپت اول چندرگپت کا بیٹا تھا، اور اس نے کتنے سال حکومت کی؟ 40 سال۔ 40 سال یعنی 40 ایئرز اس نے حکومت کی۔ اب اس کا بیٹا، یعنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کے لیے ایک یہاں پر ان کا عہد بنایا ہے کہ سب سے پہلے گپت حکومت کا بانی کون تھا، یعنی کس نے بنائی تھی گپت حکومت کا قیام جو آئے تھے یہ ٹیکسلا میں۔ اس کے بعد جب ان کی حکومت قائم ہو تو سب سے پہلے چندرگپت جو اس کا بانی تھا گپت حکومت کا، سب سے پہلا بادشاہ چندرگپت، اس کا بیٹا سمدرگپت، اور اب آ گیا چندرگپت ثانی۔ ثانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا۔ پہلا چندرگپت تو یہ تھا نا، اب دادا کے نام پر جب نام رکھا گیا، سمدرگپت نے اپنے بیٹے کا نام جب اپنے دادا کے نام پہ رکھا
تو اس کے ساتھ ثانی لگا دیا، یعنی دوسرا چندرگپت۔ جس طرح آپ کے خاندان میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ کے دادا یا نانا کے نام پر یا دادی یا نانی کے نام پر آپ کا نام رکھا جاتا ہوگا، تو اکثر یہ خاص طور پر عرب میں رواج ہے کہ اول، دوم، سوم یا ثانی اس طرح لگا دیا جاتا ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ پہلا کوئی اور تھا۔ جس طرح ابھی آپ نے شروع کیا لیسن، تو اس میں یہ ٹاپک جب تھا گپت حکومت کا قیام، تو اس میں چندرگپت اول تھا، ٹھیک ہے، اول، اور یہ چندرگپت ثانی یعنی دوسرا چندرگپت کون تھا؟ یہ سمدرگپت کا بیٹا تھا، نام اس کا اس کے دادا پر رکھا گیا تھا، اس لیے آپ کو میں نے لکھ بھی دیا ہے، یہ دیکھیے، دادا کے نام پر نام رکھا گیا، تاکہ آپ کے ذہن میں اس کا شجرہ یعنی اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ بھول نہ جائیں۔ یعنی سب سے پہلے چندرگپت، اس کا بیٹا سمدرگپت، اس کا بیٹا چندرگپت ثانی، اور چندرگپت ثانی کا بیٹا کمار گپت، یہ آخری حکمران ہوگا۔ تو یہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن ساتھ ساتھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کہانی کے طریقے سے کہ پہلے کیا ہوا، پھر کیا ہوا، درمیان میں کیا ہوا اور آخر میں کیا ہوا، یہ کہانی کے طریقے سے آپ نے لے کے چلنا ہے۔ تو اب ہم پڑھیں گے چندرگپت ثانی کو، یعنی یہ چندرگپت اول کا پوتا تھا اور سمدرگپت کا بیٹا تھا۔ سمدرگپت کے بعد اس کا بیٹا چندرگپت ثانی 375 عیسوی میں تخت نشین ہوا، جو بکرما جیت کے لقب سے مشہور ہوا۔ اس نے تخت نشین ہونے کے بعد بنگال کے راجاؤں کو شکست دی۔ اس نے مالوا، گجرات اور کاٹھیا واڑ کے علاقوں کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ کون کون سے علاقوں کو؟ مالوا، گجرات اور کاٹھیا واڑ۔ اس طرح گپت سلطنت ایک وسیع علاقے تک پھیل گئی۔ گپت عہد میں سخت قوانین بنائے گئے تاکہ حکومت مضبوط ہو۔ اس عہد میں آرٹ کو خوب ترقی ملی، وہ 38 سال تک حکمران رہا۔ کتنے سال تک؟ 38 سال تک۔ اس کا والد جو تھا، ان کے والد جو تھے سمدرگپت، وہ 40 سال تک حکمرانی کر کے گئے، اور اس کے بعد جب یہ دور حکومت اس کا شروع ہوا تو اس نے 38 ایئرس 38 سال حکومت کی۔ اور اس کے عہد میں جس طرح، کیونکہ ان کے باپ داداؤں نے بھی جیسے چندرگپت کا بیٹا جو سمدرگپت تھا، وہ ایک موسیقار تھا، شاعر تھا، یعنی اس کا باپ، تو وہی انہیرٹ ہوا، اس کے ورثے میں آیا، اس کے خون میں شامل تھا، تو اس نے فن کو، آرٹ کو بہت ترقی دی۔ اس کے بعد گپت عہد میں ہندو مت کا احیاء کا مطلب ہوتا ہے کس طرح اس کے اندر جان ڈالی گئی، کس طرح اس کی بقا حاصل ہوئی ہندو مت کو، کیونکہ مختلف مذاہب تھے، اس میں بدھ مت بھی تھا، اس دور میں جین مت بھی تھا، اس دور میں آریاؤں کا مذہب بھی تھا جو کہ ہندو مذہب کے طور پہ سامنے آیا۔ تو ہندو کا جو مذہب تھا، ہندوازم تھا، اس کو کس طریقے سے مزید اسٹرانگ کیا، اب ہم پڑھنے لگے ہیں۔ گپت عہد اصل میں ہندو مت کے احیاء کا دور ہے۔ ہندو مت کو زبردست عروج حاصل ہوا، بہت سے مندر تعمیر ہوئے۔ دیکھیں، جس دور میں جس مذہب سے تعلق رکھنے والا فاتح آتا رہا، حکمران آتا رہا، اس نے اپنے اپنے مذہب کی ترویج کی۔ ترویج کا مطلب ہوتا ہے فروغ دیا، اس کے اندر بہتریاں پیدا کی۔ سنسکرت زبان کو ترقی دی گئی۔ سنسکرت ہندو زبان ہے۔ ریاضی، سنگ تراشی یعنی پتھروں کو توڑ کر اس کے اندر خوبصورت نقش و نگار بنانے کا فن۔ سنگ کہتے ہیں پتھر کو، تراش کہتے ہیں اس کو بنانا، سنوارنا، ٹھیک ہے، خوبصورت بنانا۔ اور موسیقی کو فروغ ملا۔ میں نے کیا بتایا آپ کو؟ موسیقی، تو میم کے اوپر پیش ہے، آپ نے اس کو موسیقی نہیں پڑھنا بلکہ موسیقی پڑھنا ہے۔ فروغ ملا کا مطلب ہوتا ہے اس میں بہتری آئی۔ ہندو پیشواؤں نے مذہب کو نئے سرے سے پرکشش بنانے کی کوششیں شروع کر دیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ ہندوازم بہت ڈاؤن جا رہا ہے، اس کی کوئی اتنی ترویج نہیں ہو رہی۔ کیونکہ آپ اگر یہ پچھلے لیکچرز کو غور سے سنیں اور دوبارہ سے، کہ ہندو مذہب میں تبلیغ نہیں ہوتی، جبکہ بدھ مت اور جین مت میں تبلیغ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے اس کا موازنہ کیا تھا بدھ مت جین مت کا ہندو مذہب سے، تو اس میں کیا تھا کہ ہندو مت میں کوئی تبلیغ نہیں ہوتی۔
لیکن اب کیونکہ گپت حکومت کا بنیاد رکھی جا چکی تھی اور شروع ہو چکا تھا گپت حکومت کا کام، تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے مذہب کے اوپر توجہ دی۔ اس عہد میں سنسکرت کو ترقی ملی، آج کا ہندو مت اسی شکل میں موجود ہے۔ دیکھیں کتنے ان کے اسٹرانگ پریکٹسز تھیں، یہ گپت حکومت نے جو بنیاد رکھی اپنے مذہب کے اندر، جو بہتریاں پیدا کی، وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اسی شکل میں موجود ہیں۔ گپت حکومت کا آخری حکمران، گپت خاندان کا آخری حکمران چندر گپت ثانی کے بیٹے کمار گپت نے 42 سال حکومت کی اور 453 عیسوی میں وفات پائی۔ سب سے زیادہ عرصہ دور حکومت کا آخری حکمران یہ جو کمار گپت ہے، کس کا بیٹا تھا؟ چندر گپت ثانی کا۔ اس کے دور حکومت میں 42 سال 42 ایئرز اس نے حکومت کی اور یہ آخری حکمران تھا۔ کمار گپت کے بعد اس کا بیٹا سکند گپت حکمران بنا۔ اس کے عہد میں ہن قوم نے حملے شروع کر دیے، اس طرح گپت سلطنت قائم نہ رہ سکی۔ اس کا بیٹا بھی تھا جس کا نام سکند گپت تھا۔ یہاں پر ہم اس کو اس لیے زیادہ مینشن نہیں کریں کیونکہ اس نے بہت زیادہ ترویج نہیں کی، یہ بیٹا تھا آلدو اس کا، اور اس کا نام تھا سکند گپت، ٹھیک ہے، یہاں ہے کو ہم سائلنٹ، سکند گپت۔ لیکن اس نے ہن حکومت قائم کی اور اس نے حملے شروع کر دیے ان پر، ہن حکومت نے ان کے اوپر حملے کیے اور ان کی حکومت برقرار نہ رہ سکی اور یہ ختم ہو گئے۔ اس کے بعد ہے ہندوستان کی وحدت میں راجہ ہرش کا کردار۔ راجہ ہرش یا راجہ ہریش بھی پڑھتے ہیں اس کو، اس کی دور حکومت کا عرصہ دیکھیے 606 عیسوی تا 647 عیسوی۔ گپت خاندان کے بعد ہندوستان کی وحدت انتشار کا شکار ہو گئی۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے مشکل الفاظ کیا ہیں، ان کو آسان کر کے ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ وحدت، اکٹھا پن، یونٹی، اتحاد۔ انتشار کا شکار ہو گئی یعنی افراتفری کا شکار ہو گئے۔ کوئی بھی، میں نے آپ کو پہلے جیسے پڑھایا ہے کہ اس گپت حکومت میں سب سے پہلے ان کو کس پرابلم کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کے ہاں افراتفری بہت تھی ان کے زمانے میں۔ تو گپت خاندان کے بعد ہندوستان کی وحدت دوبارہ سے اسی افراتفری کا شکار ہو گئی۔ ملک کا بڑا حصہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ جس طرح گپت حکومت کے قیام سے پہلے کے حالات تھے، بالکل وہی حالات دوبارہ سے قائم ہو گئے، کیونکہ گپت حکومت کا جو بانی چندر گپت تھا، پھر سمدر گپت تھا، پھر چندر گپت ثانی تھا، کمار گپت تھا اور سکند گپت کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ریاست تھانیسر کا راجہ ہرش وردھن تھا جس نے شمالی ہندوستان کو نئے سرے سے منظم کیا۔ ہرش 606 عیسوی میں تخت نشین ہوا تو ہر طرف انتشار اور بدامنی کا دورہ تھا، یعنی ہر طرف انتشار، افراتفری، مار پیٹ، جنگ جدل، یہی سب کچھ پھیلا ہوا تھا۔ اس نے سیاسی انتشار کو ختم کیا اور پورے ملک میں ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ اس کے پاس ایک مضبوط اور طاقتور فوج تھی۔ ہرش نے جنوبی پنجاب، قنوج، بنگال اور اڑیسہ پر قبضہ کر لیا۔ ہرش نے مالوا پر بھی زبردستی قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس نے سندھ اور نیپال کے علاقے بھی فتح کر لیے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہرش نے جیسے ہی سکند گپت کو شکست دی، اس کے بعد سے اس نے کیا کیا، جب وہ قابض ہو گیا تو تھانیسر کا راجہ تھا، بیسیکلی یہ ایک سلطنت تھی اس کے پاس تھانیسر، لیکن اس کے بعد اس نے جنوبی پنجاب، قنوج، بنگال، اڑیسہ، سندھ اور نیپال کے علاقے بھی فتح کر لیے۔ ہرش نے دکن پر بھی حملہ کیا لیکن ناکام رہا۔ اس نے شمالی ہندوستان کو فتح کر کے ایک مرکز پر متحد کر دیا، اکٹھا کر دیا۔ برِ صغیر میں ایک دفعہ پھر سیاسی وحدت اور امن و امان قائم ہو گیا، یعنی اس نے طاقتور فوج کے ساتھ تمام علاقوں کو جلدی فتح کیا اور اس پر اپنی حکومت قائم کی اور تمام جو ڈسپلن تھا دوبارہ سے اس کو مینٹین کر دیا۔
وہ ایک قابل اور ممتاز جرنیل تھا، ٹھیک ہے، فوج کا سربراہ تھا اور بہت زیادہ قابل تھا، ایبل تھا، اپنے کام میں بہت ماہر تھا، وہ بہترین منتظم تھا، یعنی منتظم انتظام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو یہ بہترین انتظام کرنے والا تھا، اس کو معلوم تھا کہ حکومت کیسے کرتے ہیں، فوج کا نظام کیسے چلاتے ہیں، کس طریقے سے اپنے حکومت کو قائم کیا جا سکتا ہے اور اس میں بدنظمی، انتشار اور غیر منظم چیزوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت قابل انسان تھا۔ وہ رعایا یعنی عوام، وہ رعایا کی بہتری کے لیے دن رات کام کرتا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کو کئی حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ اس نے ایک باقاعدہ مرکزی سیکریٹریٹ، کیا میں نے بولا، آپ بھی دوبارہ سے سنیے، سیکریٹریٹ یعنی ایک ایسا مرکز بنایا جہاں پر تمام معاملات کو دیکھا جاتا تھا، پوچھ گچھ کی جاتی تھی اور پتہ لگایا جاتا تھا کہ کس جگہ پر کیسا کام کرنا ہے۔ مرکزی یعنی سینٹرل ایک سیکریٹریٹ بنا رکھا تھا، وہ ٹیکس جنس یا نقدی کی صورت میں وصول کرتا تھا۔ وہ ٹیکس جو تھا وہ جنس یا نقدی، جنس کا مطلب ہوتا ہے جیسے گندم ہے، اناج ہے، چاول ہیں، دالیں ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو جنس کہتے ہیں، اور نقدی یعنی روپے، پیسے، سکے، سونے کے سکے، چاندی کے سکے، اس زمانے کی جو بھی کرنسیاں تھیں، مدرائیں تھیں، اس زمانے میں مدرا ایک کرنسی کا نام ہے، اس زمانے میں پائی تھی، ٹیڈی تھی، یعنی بہت سی کرنسیاں تھیں، اس میں یہ وصول کیا کرتا تھا ٹیکس۔ زرعی پیداوار کا چھٹا حصہ بادشاہ کے لیے مخصوص تھا۔ لوگ خوشحال زندگی بسر کرتے تھے، جرائم کی شرح بہت کم تھی، یعنی پرسنٹیج بہت کم تھی کہ اگر پہلے زمانے میں انتشار اور بدامنی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے مال، اسباب اور جان اور عزت کے اوپر درپے ہوتے تھے، ان کو نقصان پہنچا دیا کرتے تھے، لیکن کیونکہ اس کی حکومت میں ہر چیز کو ڈسپلن کر دیا گیا، ہر چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کی گئی اور مرکزی سیکریٹریٹ نے کام کیا، تو جرائم کم ہونے لگے، چور ڈکیتیاں یہ سب ختم ہو گئی۔ حکومت لوگوں کے ساتھ فیاضانہ سلوک کرتی تھی۔ فیاضانہ کا مطلب ہوتا ہے دل کھول کر، یعنی ہاتھ روک کے نہیں، بہت ہی فیاضی سے، مطلب کھلے ہاتھ سے سلوک کرتی تھی۔ ہرش وردھن علم و ادب کی سرپرستی کرتا تھا۔ وہ خود بھی شاعر، ڈرامہ نگار اور مصنف تھا۔ مصنف رائٹر کو کہتے ہیں، لکھاری کو کہتے ہیں، جو مختلف قسم کے مضامین لکھے، ڈرامے لکھے، ناول لکھے، افسانے لکھے، اس کے اندر یہ بھی صلاحیتیں موجود تھیں۔ اس نے ملک میں درسگاہیں اسکول، مختلف قسم کے اسکول قائم کیے۔ وہ اچھے کام سر انجام دینے کے لیے نیند اور خوراک تک کو بھول جاتا تھا۔ بہت ہی ڈیووٹڈ تھا، بہت ہی سنسیئر تھا، اپنے اوپر جو ذمہ داری اس نے لی تھی اس کو بخوبی نبھانا جانتا تھا۔ وہ ایک دور اندیش حکمران تھا۔ دور اندیش یعنی آگے کے تمام حالات کا جائزہ لے کر ملک کو چلانے والا، اس کو دور اندیش حکمران کہتے ہیں۔ اس نے ہمسایہ ممالک بالخصوص چین کے ساتھ دوستانہ مراسم استوار کر رکھے تھے۔ دوستانہ مراسم یعنی بہت ہی اچھے ٹرمز تھے اس کے چین کے ساتھ، کیونکہ سرحدیں ملتی تھیں، تو اس نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ اپنے دوست ممالک سے، ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات ہونے چاہئیں۔ ہرش نے 647 میں عیسوی میں وفات پائی۔ اس کی وفات کے بعد شمالی ہندوستان دوبارہ انتشار کا شکار ہو گیا اور اس کی عظیم سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ میرے پیارے طلباء و طالبات، آپ یہ بات یہاں پر غور سے پڑھ بھی لیں، سن بھی لیں کہ جب کوئی ایک سپیریئر پاور نہیں ہوتی تو سلطنتیں بکھر جاتی ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ کے والد صاحب یا والدہ گھر میں آپ کو کوئی نصیحت کرتی ہیں، آپ کو کسی اچھی طرف راغب کرتے ہیں، تو آپ کو برا ماننے کے بجائے
شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا کوئی مرکزی نظام موجود ہے جو آپ کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، جو آپ کو فورس کرتا ہے اچھائی کی طرف جاؤ، برے کاموں سے رکو، اور اگر ایسا نہ ہو تو تمام بچے بگڑ جائیں۔ تو والدین کا سایہ بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے، ان کی قدر کیا کریں، ان کی بات مانا کریں۔ تو جس طرح ایک گھر میں نظام کا ذمہ دار سربراہ ایک والد ہوتا ہے، اسی طرح اگر سلطنت کا سربراہ چلا جائے، ایک ڈسپلن سلطنت کا سربراہ چلا جائے تو دوبارہ سے وہ سلطنت بکھر جاتی ہے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ گپت خاندان میں ہوا، جس طرح آپ نے دیکھا ہرش خاندان میں ہوا۔ تو یہاں پر یہ دکھایا گیا ہے کہ اگر حکمران چلا جائے تو ڈسپلن قائم نہیں رہتا۔ اس کے بعد آزاد ریاستیں ہیں۔ ہرش کی وفات کے بعد شمالی ہندوستان میں راجپوتوں نے کئی ایک آزاد ریاستیں قائم کی، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ اب یہ راجپوت ہندوؤں کی ذات تھی، یہ آگے جا کے اگلی کلاس میں پڑھیں گے ان کے بارے میں، 7 کلاس میں، لیکن آپ کو میں بتاتی چلوں کیونکہ نام آیا ہے ان کا، یہ ہندو ذات تھی اور بہت سٹرونگ ذات تھی، یہ کسی کی نہیں مانتی تھی، اگر انہیں ضرورت پڑتی تھی تو آپس میں متحد ہو کے یہ حکومت کے خلاف بھی ہو جایا کرتے تھے۔ اب سب سے پہلے کون سی ریاست کا ذکر آ رہا ہے؟ قنوج کا۔ قنوج کا حکمران راجہ بھوج تھا۔ 9ویں اور 10ویں صدی میں اس ریاست کی وسعت گجرات سے بنگال تک پھیل گئی۔ مالوا، راجپوتانہ اور گجرات کی ریاستیں بھی اس میں شامل تھیں۔ راجپوتوں نے 12ویں صدی میں دہلی پر قبضہ کر لیا۔ ان حکمرانوں میں پرتھوی راج چوہان نمایاں تھے، جسے 1165 سے 1192 تک خاصی شہرت حاصل رہی۔ اس کے بعد آ جائے گا دہلی، یعنی یہ وہ ریاستیں ہیں جن پر راجپوتوں نے اپنا تسلط قائم کر لیا۔ کیوں کہ جب راجہ ہرش چلا گیا، اس کی وفات ہو گئی اور حکومت سنبھالنے والا اس کا نہ کوئی اولاد میں سے بہتر تھا، نہ کوئی اس کے جانشینوں میں تھا، تو سب نے خاص طور پر راجپوتوں نے اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے اپنی اپنی ریاستیں قائم کر لیں، جن میں قنوج تھا، دہلی تھی۔ 10ویں صدی کے آخر میں تومار خاندان، کون سا خاندان؟ تومار خاندان نے دہلی پر قبضہ کر لیا۔ اس خاندان کا بانی راجہ اننگ پال، کیا ورڈ بولا میں نے؟ اننگ پال، یہاں پہ میں لکھ بھی دیتی ہوں آپ کی آسانی کے لیے، اننگ پال۔ یہاں پر اس کا جو دوسرا نون ہے وہ ہم سائلنٹ، اننگ، آننگ، یہ ہندو لفظ ہیں، اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں بھی بول پائے تو یہ ہماری اپنی زبان نہیں ہے، تو اس میں تھوڑی سی رعایت ہو جاتی ہے۔ اننگ پال اس خاندان کا بانی تھا۔ 1170 میں دہلی پر چوہان راجپوتوں نے قبضہ کر لیا۔ اب راجپوتوں میں بھی آگے نسلیں تھیں، تو چوہان جو تھے وہ راجپوتوں کی ایک نسل تھی، ان سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا۔ اب تیسرے نمبر پہ جو ریاست آ رہی ہے وہ ہے تامل۔ 10ویں اور 11ویں صدی عیسوی میں جنوبی ہندوستان میں تامل ریاست قائم ہوئی، جو دکن سے سری لنکا تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تامل آج بھی ریاست ہے اور ہندوستان میں شامل ہے، اور اس کی زبان تامل کہلاتی ہے۔ یہ بہت فیمس ہے، ہندوؤں میں بہت بولی جاتی ہے، تو آج بھی اس زبان کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے بنگال و بہار، ٹھیک ہے، یہ صوبے ہیں اور آج بھی ہندوستان میں شامل ہیں۔ 8ویں صدی میں پال خاندان، یہ پال خاندان نہیں، پال خاندان نے بنگال اور بہار پر قبضہ کر لیا۔ 11ویں صدی عیسوی میں سین خاندان حکمران بن گیا۔ بختیار خلجی نے 1203 میں اس علاقے کو دہلی سلطنت کا حصہ بنا لیا، یعنی جو بھی ریاست خود مختار ہو جاتی تھی، اس کی فوج طاقتور ہوتی تھی، وہ دوسری ریاست پہ حملہ کرتی تھی اور اس کو اپنے اندر ضم کر لیتی تھی، اور پھر دوبارہ سے جب کوئی نئی طاقت جنم لیتی تھی تو وہ اس کے خلاف ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح آپ دیکھیے کہ دہلی میں پہلے تومار خاندان تھا، اس کے بعد آپ بنگال اور بہار جب پڑھیں گے تو بختیار خلجی نے اس علاقے کو دہلی سلطنت کا حصہ بنا دیا تھا۔ آخری نمبر 5 جنوبی ہند، یہ وہ ریاست ہے
کہ جو راشٹرکوٹ خاندان 9ویں صدی عیسوی کے آغاز سے 973 عیسوی تک جنوبی ہند میں حکومت کرتا رہا۔ اس کے بعد چالوکیہ، کیا نام لیا میں نے؟ چالوکیہ خاندان کی حکومت بنی۔ یادو خاندان، یادو نہیں ہے یہ، یادو، یہ ہندو لفظ ہے، یادو خاندان 1200 عیسوی میں اس ریاست پر قابض ہو گیا۔ یعنی یہ وہ نام ہے جس طرح ان کی طاقت بہتر ہوتی گئی دوسری ریاستوں سے، انہوں نے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا، اور جب وہ کامیاب ہو جاتے تھے تو اپنی ریاست میں ان ریاستوں کو شامل کر لیتے تھے اور حکمران بن جاتے تھے۔ تو یوں آپ کا یہ آریاؤں کا زمانہ باب نمبر 2 اس کی پڑھائی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کے مشقی سوالات جو مفصل سوالات تھے وہ آپ کو واٹس ایپ کر دیے گئے تھے PDF نوٹس میں، اور اس کے بعد آپ نے اس کے سارے MCQs وغیرہ بھی فل کر لیے تھے، یہ بھی آپ کو بھیج دیے گئے تھے۔ تو اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے سمجھنا ہے جنوبی ایشیا میں آریہ کہاں سے آئے تھے؟ وسط ایشیا، مشرق وسطیٰ، یونان یا چین؟ وسط ایشیا سے آئے تھے۔ آریاؤں نے جنوبی ایشیا میں آ کر کس کو شکست دی؟ جی بالکل، یہ آپ کو سارا ریویو دینا ہے۔ کس کو شکست دی تھی؟ دراوڑوں کو، ٹھیک ہے، یہ وہاں کے لوکل پیپل تھے دراوڑ، ان کو شکست دی تھی۔ اشوک جنگ کے بعد کس مذہب کا پیروکار بن گیا تھا؟ بدھ مت کا، ٹھیک ہے۔ بدھ مت کی تعلیمات میں واضح طور پر کس بات کا ذکر ملتا ہے؟ مساوات یعنی برابری کا ذکر ملتا ہے۔ مہاویر کس مذہب کا بانی تھا؟ جین مت کا، ٹھیک ہے۔ سدھارتھ جو تھا وہ گوتم، اس کا نام گوتم بدھ تھا لیکن اصل نام اس کا سدھارتھ تھا، وہ بدھ مت کا بانی تھا۔ اور مہاویر جس کا مذہب کیا تھا؟ جین مت، تو جین مت کا بانی مہاویر تھا۔ اور اسی طرح مختصر سوالات کے جوابات ہیں کہ آریائی معاشرہ کتنے حصوں میں تقسیم تھا؟ گوتم بدھ کون تھا؟ جین مت کا بانی کون تھا؟ چندر گپت موریہ کا تعلق کس خاندان سے تھا؟ سمدر گپت کون تھا؟ یہ سب وہ سوالات ہیں جو ابھی میں نے ریڈنگ میں آپ کو کہانی کے طریقے سے بتا دیے ہیں۔ ان سب کا جواب آپ کو PDF نوٹس میں بھی ہے موصول ہوا اور آپ نے خود بھی اس کی کوشش کرنی، اسی طرح کے MCQs آپ نے خود سے بھی بنانے ہیں۔ اور اس کے بعد کالم الف کو کالم ب سے ملانا ہے۔ کالم الف میں ہے کہ آریاؤں کا اصل وطن کون سا تھا؟ جی اصل وطن وسط ایشیا تھا۔ آریائی لوگ مختلف قبائل میں تقسیم تھے۔ آریہ مظاہر فطرت کی پوجا کرتے تھے، یعنی آگ، درخت، مٹی، زمین، پتے وغیرہ۔ مہاویر جین مت کا بانی تھا۔ گپت عہد میں ہندو مت کا احیا ہوا۔ تو یہ وہ سوالات تھے جن کے جوابات میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ آپ نے اس باب کو کہانی کے طریقے سے شروع سے پڑھنا ہے اور روزانہ کا کام روز یاد کرنا ہے۔ آپ کو بار بار ویڈیو ریوائنڈ کر کے دیکھنے کی بھی سہولت موجود ہے، اور اس طرح آپ گراف بنا کے، آپ اس کے کالم بنا کے مختلف طرح سے اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ اسکول سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔